بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ محمد علی مرزا صاحب کا بیان نمبر 3، موضوع ہے قرآن سے پہلے سنت۔ حج یا عمرہ کے موقع کے اوپر، خصوصاً حج تمتع کے لیے جانور قربان کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ حج سنت ابراہیمی ہے نا؟ تو یہ جو حج کی جو سنت ابراہیمی ہے، یہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد سے ہے یا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سے ہے؟ پہلے سے قرآن میں موجود ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، جس نے قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ یہ قرآن میں بھی آ گیا کہ ابراہیم جو ہے، ہو سکتا ہے کل نو کوئی کہے کہ جی دسو ایک کتنے لکھے ہے کہ ابراہیم قرآن سے پہلے کے ہیں، یہ بھی قرآن لکھا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس کتاب میں بھی اللہ نے نام مسلم رکھا۔ اچھا، ابراہیم قرآن سے پہلے ہیں تو حج تو پہلے سے چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے سنت ابراہیمی قرآن سے مقدم ہے، پہلے سے چل رہی ہے۔ سنت ابراہیمی جو چل رہی تھی اس کو قرآن نے آ کے انڈورس کیا، جو غلطیاں تھیں وہ ہائی لائٹ کی، نبی الاسلام کے ذریعے شریعت کی خرابیاں دور کی گئیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ قرآن ہی نے ہماری رہنمائی کی ہے سنت کی طرف۔ سنت کو قرآن سے مقدم کرنے کے لیے علی بھائی نے یہ آیت رکھی ہے، ملت ابیکم ابراہیم 22/78۔ کہتے ہیں کہ دیکھو، ابراہیم کی سنت سے پہلے، ابراہیم سنت سے پہلے پہلے ہے، قرآن بعد میں آیا۔ ابراہیم کی سنت پہلے ہے اور قرآن بعد میں آیا۔ اب میں نے بہت کوشش کی دیکھنے کی، مگر مجھے لفظ سنت کہیں نظر نہ آیا۔ شاید آپ میں سے کسی کو نظر آ جائے، ذرا غور سے دیکھیے گا۔ آیت میں دین کا لفظ ہے، ملت کا لفظ ہے۔ آیت ہے ہوا اجتباکم وما جعلکم علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم 22/78۔ اے مومنین، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، ہوا اجتباکم، تمہیں چن لیا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تم پر اس دین میں کوئی تنگی نہیں چھوڑی۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ اب دیکھیں، اس میں لفظ ملت آیا، لفظ دین آیا، سنت کو تو کہیں نہیں آیا۔ ابراہیم کی شریعت ہے، جیسے 2/120 کے اندر آتا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكُمُ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ دیکھیں ملتہم 2/120، یہ یہود و نصارہ اے نبی تجھ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تو ان کی ملت کی اتباع نہ کرے۔ دیکھیں ملت کا کیا مطلب نکلتا ہے، ان کی ملت کی اتباع نہ کرے، یعنی ان کی دینی شریعت پر نہ آ جائے۔ دینی شریعت، دین اور دین کی شریعت، شریعت کو ملت کہا جاتا ہے، لغت کے اندر بھی دیکھ لیں آپ۔ شریعت، ان کی شریعت پر نہ آ جائے۔ اور تمام انبیاء کی شریعت ان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں، کسی نبی نے، کسی رسول نے شریعت نہیں بنائی۔ شریعت بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، دین بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ 42-13۔ دین کی شریعت تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہے، شرع لکم من الدین، اور اسی شریعت کی وصیت اس نے نوح کو بھی کی تھی، اور یہ شریعت اے نبی تجھے بھی وحی کی گئی ہے، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو بھی، کہ اسی دین کو قائم رکھنا، اس میں کوئی تفریق اور تفرق پیدا نہ کرنا، ولا تتفرقوا فیہ۔ اس آیت میں جس سے علی مرزا صاحب سنت ثابت کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں، یہاں تو ابراہیم کے دین اور شریعت کی بات ہو رہی ہے، جو دراصل ابراہیم کا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔
ابراہیم نے تو کچھ بھی نہیں بنایا، نہ دین بنایا نہ شریعت بنائی، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ابراہیم تو اس کے پیروکار تھے۔ اب ایک ٹیکنیکل بات سمجھیے، نقطہ، کہ اضافت دو طرح سے ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ ایک ہی جملے میں دونوں اضافتیں کس طرح کلیئر ہو رہی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، 5 کی 3۔ اس دور میں الیوم، اس دور میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تمہارا دین تمہارے لیے، مطلب ہمارا دین کہنے سے مطلب ہوگا کہ وہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے، یا ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، ہمارا تخلیق کردہ نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، بنایا ہوا اللہ کا ہے، ہمیں دیا ہے تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ تو یہ اس جہد سے ہمارا ہے، تمہارا مکمل کر دیا، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے، ہمارا ذاتی نہیں ہے۔ جو ذاتی نہ ہو، استعمال کے لیے دیا گیا ہو، وہ بھی ہمارا ہی کہلاتا ہے، ہماری ہی کہلاتی ہے۔ دین کسی کا بھی نہیں ہے۔ اب دوسری بات سنیں، دین تو خالص اللہ کا ہے۔ اللہ للہ الدین الخالص 39/3، خبردار دین تو خالص اللہ کا ہے۔ تو پھر ہمارا تمہارا یہ کسی کا کیسے ہو گیا؟ ہمارا کہنے سے پھر مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہمارے لیے ہے، اللہ نے اپنا دین ہمارے لیے دیا ہے کہ اس دین کے مطابق تم زندگی بسر کرو۔ اس اعتبار سے وہ ہمارا ہے، اس اعتبار سے وہ ابراہیم کا بھی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم نے بنایا ہے، یہ شریعت ابراہیم نے بنائی ہے، نہ۔ لہذا ملت ابیکم سے مطلب ہے ابراہیم کی ذاتی شریعت نہیں، بلکہ وہ شریعت جو اللہ نے ابراہیم کے لیے رکھی تھی، اور دیگر تمام انبیاء کے لیے بھی وہی شریعت ساتھ اللہ ہے۔ کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی رسول نہیں، کوئی انسان نہیں، نبی نہیں، رسول نہیں۔ بات تو کلیئر ہے، شروع سے ایک ہی دین چلتا چلا آ رہا ہے، اسی کو ملت ابراہیم کہا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، سلسلہ جا کے بعد دیگر انبیاء آتے رہے۔ لہذا اس اعتبار سے اس کو وہاں لے جا کے جوڑ دیا ان کے آبا سے، کہ دیکھو وہ ایک ہی دین اور ملت چلتی چلی آ رہی ہے، چلتا چلا آ رہا ہے، اور اس دین کی شریعت بھی اللہ نے بنائی تھی، کسی نے بنائی نہیں، ابراہیم نے نہیں بنائی۔ اس میں کسی انسان کی سنت کہاں سے آ گئی یہ بتائیں؟ سنت کہاں سے؟ سنت کا لفظ ہی نہیں ہے سرے سے۔ سنت اگر ہوتی تو پھر لفظ ہوتا نا، سنت تو عربی کا لفظ ہے نا، کہ آپ کا ٹرانسلیٹڈ تو نہیں ہے، سنت تو ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ اللہ کتاب نازل کرتا تھا نبی پر، نبی اس کتاب کو لے کر آتا تھا، سابقہ شریعت میں جو کچھ خالص ہوتا تھا وہ باقی رہنے دیا جاتا تھا، جہاں بگاڑ ہو گیا تھا اس کی کریکشن کر دی جاتی، درست کر دیا جاتا تھا۔ یہ سسٹم چلتا چلا آ رہا تھا۔ جو انتظامی معاملات تھے وہ دین کا حصہ کسی دور میں بھی نہیں رہے، وہ دین کا حصہ ہوتے نہیں ہیں، وہ تو انسانوں کے ثواب دید پر ہوتا ہے کہ تم نے کیسے کرنا ہے، نہ وہ دین ہوتا ہے نہ وہ شریعت ہوتی ہے۔ دین بھی شریعت اللہ بناتا ہے، شریعت بھی اللہ بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد انتظامی معاملات کا نمبر آتا ہے، وہ انسان خود کرتے ہیں۔ صلاۃ کو لے لیں، صلاۃ اللہ نے فرض کی، صلاۃ کے اندر جو ہے وہ تم نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، نصیحتیں کرنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آ گیا، یہ کرنی ہے، یہ فرض ہو گیا، اور اس کے سیشن قائم کرنے ہیں، یہ اللہ نے حکم دے دیا، یہ کرنا ہے۔ اب اس کو چلانا کس طرح سے ہے، یہ انتظامی معاملہ ہے، اس کا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ تم فلاں صبح کے ٹائم فلاں لوگوں کو بلاؤ اور دوپہر میں فلاں کو بلاؤ اور اس وقت بلاؤ اور اس طرح سے بلاؤ، اس طریقے سے بلاؤ۔ یہ تو تمہارا انتظامی معاملہ ہے، جو تمہیں سوٹ کرتا ہے ویسے کر لو۔ حج کا سیشن چلنا، اس کے تمام بنیادی باتیں اللہ نے بتا دی، پھر اس کا انتظامی معاملات انسان خود سنبھالیں گے۔ لہذا شریعت ایک الگ چیز ہے، انتظامی معاملات الگ چیز ہے۔ انتظامی معاملات اللہ تعالیٰ ڈسکس کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں، اللہ کی شریعت میں انسان کا دخل کبھی نہیں رہا، کبھی نہیں رہا۔ نبی اور رسول بھی اللہ کے بندے ہوا کرتے تھے، بندے یعنی غلام، عبد، اور ہم بھی عبد، وہ بھی عبد اور ہم بھی عبد۔ اللہ کے شریک نہیں ہوتے تھے، اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ کے شریک نہیں ہوا کرتے تھے کہ کچھ اقوال اللہ تعالیٰ کے احکامات اور کچھ ان کے، یہ تو شرک ہو جائے گا بہت بڑا کھلا۔ لا یشرک فی حکم ہی احدا، اللہ تعالیٰ اپنے حکموں میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔
آپ کہاں شرک کرنے لگتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا، یہ قال رسول اللہ، اور پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں. سنت ثابت کر رہے ہیں، سنت کا لفظ ہی نہیں ہے، آپ ثابت کر رہے ہیں اس کو. کیا کر رہے ہیں مرزا صاحب؟ یہ اللہ کے شریک نہیں. دین میں کچھ اقوال اللہ کے، کچھ رسول کے، یہ ناممکن ہے. کہاں سنت کی رٹ لگا رکھی ہے آپ نے جناب؟ چلیں میرا چیلنج قبول فرمائیے، قرآن میں کسی ایک جگہ دکھا دیں کسی بھی نبی کی سنت، کسی نبی کی سنت ہوتی ہے، دکھا دیں ایک جگہ. سنت پر عمل تو بات کا نمبر آئے گا نا، پہلے سنت ہو تو صحیح دکھائیں. سنت پر عمل کرنے کا نمبر تو بعد میں آئے گا. سنت سے احکام نکالنا تو کجا کسی نبی کی سنت ہونا بھی ثابت نہیں، کر کے دکھا دیں آپ بھلے ہی آپ مودودی صاحب کی کتاب سنت کی آئینی حیثیت کو چاٹ ڈالیں، رٹ لیں خوب اچھی طرح سے، اس میں سے نکال دیں ڈھونڈ کر کہیں سے اللہ نے کہا ہو، نبی کی سنت، رسول کی سنت. چیلنج ہے میرا مرزا صاحب. محترم جناب، آپ کا واسطہ کسی پرویزی بابا سے نہیں پڑا، پرویزی بابا کا تو آپ نے بھگا دیا نا، اس ناچیز ناکارہ سے پڑ گیا ہے اتفاق سے. باقی آپ کے اگلے ارشادات کی اٹوپسی انشاءاللہ اگلی قسط میں کروں گا. السلام علیکم.